बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीज़ात 28 दिसंबर को इस्लामाबाद के किसी शहरी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दफ्तर फोन किया, एक घर की निशानदेही की और बताया कि इस घर के मालकान 10 साल की मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद कर रहे हैं। ब्यूरो ने कार्रवाई शुरू ही की थी कि बच्ची की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। ये बच्ची एक हाज़र सर्विस जज के घर काम करती थी। जज साहब की अहलिया इसको अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाती रहती थी। बच्ची को रात के वक्त स्टोर में बंद भी कर दिया जाता था और इसे भूखा और प्यासा भी रखा जाता था। बच्ची की दाईं आंख पर चोट का निशान था। बच्ची ने बताया कि घर का झाड़ू गुम हो गया था, जिसकी वजह से खातून ने इसका हाथ जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। ये खबर सोशल मीडिया से होती हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। जस्टिस अनवर खान कासी ने नोटिस लिया, इंक्वायरी हुई, बच्ची का मेडिकल हुआ और केस तकरीबन तैयार हो गया। लेकिन आज अचानक बच्ची का वालिद, वालिदा, चचा और फूफी अदालत में पेश हुए और मुल्ज़मान को अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया। अदालत ने मुल्ज़मा को जमानत पर रिहा कर दिया। आप यहां ये बात भी ज़हन में रखिए कि बच्ची के वालिदा ने 2 साल बाद बच्ची से मुलाकात की थी। ये बच्ची को इस खानदान के हवाले करके चले गए थे। ये सिर्फ बच्ची की तनख्वाह वसूल करते थे, ये बच्ची से मुलाकात नहीं करते थे। लेकिन आज वही वालिदैन सुलह के लिए अदालत पहुंच गए। क्यों और कैसे? ये कैसे और ये क्यों? इस मुल्क में इंसाफ के खिलाफ FIR है। ये FIR कौन सुनेगा? इसका फैसला कौन करेगा? मैं ये सवाल और बच्ची की ये तस्वीर इस मुल्क की अदालतों, निजाम अदल और हुकूमत के सामने रखता हूं और आज के मौजू की तरफ आता हूं। मोटू गैंग थी, वो हमारे ऊपर बार बार एक चीज कह रही थी कि हमने सबूत नहीं दिए। हम गए ICIJ के से हमने निकाले सारे पेपर्स, ईमेल चेन थी वो हमने निकाली, हजारों पेपर थे। मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशरी ओनर थी नीलसन और नेस्कॉल की। कोई ट्रस्ट नहीं था। जो इन्होंने कहा कि जब कतरी लेटर तो कहता है कि हुसैन नवाज थे, इसका मतलब जो कतरी लेटर था वो सारा फ्रॉड था। आज इमरान खान साहब ने ये पेपर्स रिलीज किए, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इंस्टीट्यूशंस को प्रेशर में रखा जाए। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कतरी के ऊपर। झूठ बोलने का अदालत के अंदर या पार्लियामेंट में झूठ बोलने को पर्जरी कहते हैं। मरियम नवाज फ्रंट कर रही थी, पीछे नवाज शरीफ का पैसा था। हर जगह मरियम कहती है कि मैं अपने बाप के साथ रहती हूं, तो इसका मतलब कि नवाज शरीफ का पैसा था जो मनी लॉन्ड्रिंग करके गया बाहर, इसलिए इनके पास कोई पैसे की ट्रेल नहीं है। ये एक झूठ का पलंदा है, ये यू टर्न के मास्टर हैं, और ये जो आज इन्होंने किया है वो उसी तरकीब के तहत एक नया कड़ी है जो आपको नुमाया हुई है। इनका एक एस्टेब्लिश्ड अब रिकॉर्ड बन चुका है कि अदारों को, चाहे वो मीडिया के अदारे हो, चाहे वो गवर्नमेंट के अदारे हो, चाहे वो अदलिया हो, ये किसी को नहीं बख्शते। सिर्फ यही दुरुस्त है और बाकी सब गलत है। और जब इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि उन चीजों का वो बाकायदा सबूत दे जो कि ये इल्जामात लगाते हैं, उस वक्त ये फुस हो जाते हैं। 18 जून को मोसैक ने लिखा मिनर्वा को। क्यों लिखा मिनर्वा को? क्योंकि मिनर्वा इस कंपनी की ऑफिशियल शेयर होल्डर थी और डायरेक्टर थी। सबसे पहला सवाल यह है कि जी इसका बेनिफिशियल ओनर कौन है? शेयर होल्डर जो है मिनर्वा की कौन कौन सी कंपनीज है? इसके कोई बैंक अकाउंट है तो बताएं। इसकी किसी कंपनी और के साथ कोई कनेक्शन है तो बताएं। उन्होंने कहा क्या इसके साथ कोई ट्रस्ट मुंसलिक है कि नहीं है? इसकी कंपनी एक्टिविटी क्या है? ये कंपनी करती क्या है? मिनर्वा ने 21 जून को 6 सवालों में से 5 का जवाब दिया। जो बेनिफिशियल ओनर वाला सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। 5वें सवाल का जवाब दिया जो इनकी पूरी कहानी की छुट्टी कर देता है, वो ये है, देयर इज नो ट्रस्ट कनेक्टेड। इस कंपनी से कोई ट्रस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। ओन्ड बाय द सेम बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर। ये कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। जितने भी इन्होंने ईमेल्स दिखाई हैं वो इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। जहांगीर तरीन, हाजी खान नौकर के कारोबार करने वाले अरबों रुपए वाले, ये देखो, ये तुम कौन को बेच रहे हो, ये तुम्हारी असलियत है। ये काला डब्बा आज तुम्हारे मुंह पे है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। तुम बच्चों को वर्गलाते हो, तुम अदारों को तबाह कर रहे हो, तुम झूठ के बलबोते के ऊपर अपने धौंस से जो है हर चीज जो है मनाना चाहते हो। ऐसे नहीं चलेगा। ख़वातीज़ात, कल पनामा लीक्स की समाअत दोबारा शुरू होगी। इमरान खान ने 40 सफ़ात पर मबनी नए सबूत जमा करवा दिए। हुकूमत ने अपने वकला तब्दील कर दिए। चुनांचे नया साल, नया बेंच, नए वकील और नए सबूत। क्या अब फैसला हो जाएगा? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है मारवी मेमन साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एजाज चौधरी साहब लाहौर में इस वक्त हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और कराची में मैं ज्वाइन किया है मौला बख्श चांडियो साहब ने, सिंध हुकूमत के मशीर इतलात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। एजाज साहब, ये नए सबूत आपने दे दिए और उसके साथ इमरान खान साहब का ये कहना है कि 2 हफ्तों में फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन सर अगर ये नए सबूत भी कोई खास काम ना कर सके और 2 हफ्तों में इसका कोई नतीजा ना निकल सका तो मजीद सबूत पेश करेंगे, क्या करेंगे सर, क्या लाहे अमल होगा आपका? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैंने जैसे पहले अर्ज किया प्रोग्राम से पहले कि मेरे ख्याल के मुताबिक तो जितना मवाद पहले आ चुका है वही फैसला करने के लिए काफ़ी था। अलबत्ता ये कुछ और ऐसी चीज़ें नाकाबिल तरदीद आ गई हैं कि इसका कोई जवाब कम अज़ कम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं दिया जा सका। वो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बड़ी शिकस्त खुर्दा और उखड़ी हुई थी। और इसके अलावा आप ये समझते हैं कि जो बारे सबूत है वो पिछली सारी कार्रवाई के अंदर केस इनक्विजिटोरियल होने की वजह से रिस्पोंडेंट पे है, यानी नवाज शरीफ एंड फैमिली पे है। सबूत लेके आना, हम तो अपोजिशन में हैं, हमारा काम है सवाल उठाना, हमारा काम है। आप सबूत क्यों जमा कर रहे हैं सर पे? असल अगर ये हुकूमत का काम है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काम है तो आप ये हुकूमत की मदद कर रहे हैं, अदलिया की मदद कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं, क्यों ये सबूत जमा कर रहे हैं? असल में हम तो अपनी कौम की मदद कर रहे हैं और उसका जरिया अब अदलिया बन गई है। हमारा हदफ तो हमारी कौम है। ये केस कोई मेरा जाती चौधरी साहब केस नहीं है, ना इमरान खान का जाती केस है। ये गरीब 20 करोड़ लोगों का केस है कि हमारे मुल्क की जो अशराफिया हुक्मरान वो इस मुल्क को लूट रही है दोनों हाथों से और झूठ पे झूठ बोल के अपनी दौलत को छुपा के रखते हैं। और इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे कोई मेरा ये जहन में रखिएगा कि ये जो कागजात आपने जमा करवाए ये तस्दीक शुदा नहीं है, ये फोटो कॉपीज हैं और प्रिंट आउट्स हैं। जी मैं आपसे अर्ज करता हूं, प्रिंट आउट्स और फोटो कॉपीज की बेस पे कोई फैसला हो सकता है सर अदालत में? चौधरी साहब मैं अर्ज करता हूं, ये यानी जिनके ये कागजात हैं ICIJ के, उनके एक मेंबर हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, उमर चीमा साहब। मैंने उन्हें आज मुतअद्दिद टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बात करते हुए देखा है और उनकी गुफ्तगू का मफहूम और लुब्बे लुबाब ये है कि ये अथेंटिक हैं, ये जो कुछ सामने लाया गया। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि इससे बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी नवाज शरीफ के लिए, और जो इससे पहले वो अदालतों में कह चुके हैं ये उससे बहुत मुख्तलिफ बात है। दूसरा रहा ये काम, ये तो इस तरह करे ना, मैं एक मशवरा सर, एक तजवीज़ है, मेरी बात तो वो जर्नलिस्ट है, आप उमर चीमा साहब को गवाह बना लें, उनको गवाह के तौर पे अदालत में ले जाएं ताकि फैसला हो जाए। मेरी बात अगर मुकम्मल होने दे, मैं उसी तरफ जा रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि रियासत के सारे अदारे बिल्कुल मफलूज हैं, इसलिए हम जो रियासत का अखलाकी एक पिलर है सहाफत, उसका सहारा ले रहे हैं, इस कौम का सहारा ले रहे हैं और ये अर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ इंकिशाफात पैनामा पेपर्स के हुए, जो भी उसके नतीजे में सरबराह ममलिकत गया है या वजीर गया है या कोई और केस हुआ है, कोई सबूत नहीं मांगे। ये पैनामा जो पेपर्स का इंकिशाफ था ये बजाय खुद सबूत है। कभी मियां नवाज शरीफ की फैमिली ने उसे चैलेंज नहीं किया बस आपके हक में, क्योंकि आखिरी सबूत भी, आखिरी कार्ड भी आपने फेंक दिया। एक बात सिर्फ चाहिए, एक आपको वजाहत कर दूं, ये मेरे खिलाफ फैसला नहीं या मेरे हक में फैसला नहीं है। चौधरी साहब आप भी इस बात को समझते हैं, इस मुल्क का इंटेलिजेंसिया समझता है कि ये कौम का मसला है, किसी का जाती या ग्रोही मसला नहीं है। सही मारी साहब, अब तो मेरा ख्याल है आप फंस चुके हैं, क्योंकि जो आपका एक जवाब था कि एक ट्रस्ट था जिसका हिस्सा थी मरियम साहिबा, आज जहांगीर तरीन साहब ने साबित कर दिया कि वो बेनिफिशियल ऑनर हैं और कोई ट्रस्ट नहीं था और इस किस्म की कोई चीज। आप तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुझे थोड़ी हंसी आ रही है कि पहले तो बॉडी लैंग्वेज की जो उन्होंने बात की, मैंने भी अपनी जो PML नून के जो रहनुमा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मुझे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जो है न सिर्फ कॉन्फिडेंट बट उसके साथ साथ बहुत ज्यादा अग्रेसिव लगी। तो आई डोंट नो किस बॉडी लैंग्वेज की वो बात करें। और जहां तक केस का ताल्लुक है तो केस तो कल सुना जाएगा और हम अभी से इसके ऊपर तबसरे शुरू हो गए। केस एक ही है जावेद साहब, केस एक है और केस वो है, वो नहीं जो कल पेश किया जाएगा। केस इनका सिर्फ एक है कि इन्होंने PM हाउस कैसे पहुंचना है।
بس اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں. پہلے بھی ماشاءاللہ ہر آدمی کا مسئلہ. میں تو آپ کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہوں. خواب دیکھنا, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر دیکھیں, خواب دیکھنا ان کا حق ہو سکتا ہے. خواہش ہے ہر شخص تو اللہ اللہ کرنے کے لیے پی ایم ہاؤس جاتے ہیں. خواہشات جو ہیں, لیکن میں نے آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا, نہیں تو آگے پھر آپ کو میں کروں گی انٹرپٹ. کریں کریں, آپ کا کیا کام ہے, کیس ان کا صرف یہی ہے, انہوں نے پہلے بھی بڑے مطلب جھوٹ کے پلندے دیے تھے, وہ ابھی ہم بھولے نہیں ہیں, اور کافی مطلب فوٹو کاپیز تھیں, کارٹونز تھے, کافی چیزیں تھیں. اب 40 صفحے واپس دے دیے. یہ جو صفحات ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ڈیفرنٹ, یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کہ اب یہ دیکھیں ویب سائٹ سے نکالے, انہوں نے ویب سائٹ سے نکالے ہیں, اور ویب سائٹ سے نکال کے انہوں نے عدالت میں جمع کروا دیے. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کا کہ یہ کتنے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں, پتہ چل جائے گا نا. جج صاحبان ان کو اینالائز کریں گے, دیکھیں گے, اور پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, انہوں نے جتنے پیجز دینے دیں, 40 کیوں دیے, میں تو کہتی ہوں 400 دیں, 400 نہیں 4000 دے دیں, کچھ نہیں نکلے گا اس میں سے. یہ پی ایم ہاؤس نہیں پہنچ سکیں گے. اعتماد ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جی؟ آپ ایسا اندازہ ایسے بہیو کر رہی جیسے آپ کو فیصلے کا پتہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ 4000 پیجز بھی جمع کروا دیں تو ان کے حق میں فیصلہ نہیں آ سکتا. کیسے اندازہ لگا لیا آپ؟ کیونکہ جس طرح سے یہ جو چیز پروف کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیز جب ہے ہی نہیں تو پروف کیسے کریں گے؟ اس پہ اعتماد ہے. چلیے صاحب یہ فرمائیے گا کہ 2 بڑے فیصلے ہیں, ایک تو کل سے ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے اور نئے ثبوت بھی جمع کروا دیے عمران خان صاحب نے, دوسرا آپ کی پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم حکومت کی مخالفت میں ایک تحریک چلائیں گے اور اسی مہینے میں چلائیں گے. اب یہ فیصلہ یہ ہونا باقی ہے کہ وہ تحریک آپ کی کامیاب ہوگی یا پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے اس کا رزلٹ جلدی نکل آئے گا. آپ کہاں دیکھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں آپ آگے نکل جائیں گے اس دوڑ میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح سے جواب شکوہ سن رہا ہوں میں پاناما کے ایشو پر, اور جو جواب شکوہ تھا وہ بھونڈا ہے. اس میں وہی جو نون لیگ کو آج کل بڑے مہربان 2 مل گئے, سارا دن ان کی وکالت کرتے ہیں. اچھا مسلم لیگی تو کوئی بھی نہیں آیا, جو اصلی مسلم لیگی ہے وہ تو نہیں آیا, آج آیا ہے ایک پروگرام میں خرم دستگیر صاحب, باقی تو سب وہی آئے جو مشرف کی بھرتی تھی وہی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, حکومت ہے وہ دنیا میں پریس کانفرنس کر رہی ہے, اپنا جواز دے رہی ہے. میں یہ بات نہیں کر, میں اور بات کرنے لگا ہوں. اعجاز صاحب نے جو آج بات کی ہے, میں ہر بار یہ کہتا ہوں, دنیا میں جہاں بھی یہ پاناما کا اسکینڈل کی بات آئی ہے, کہیں اس کو اسی انداز سے ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا, کہیں اس کو جھوٹا ثابت نہیں کیا جا رہا, کیونکہ کسی پارٹی نے نہیں بنایا ہے یہ پیپر. عمران خان نے یا پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا, ایک بین الاقوامی ایک ادارہ ہے, ایک اسکینڈل آیا ہے, اس کے پیپرز ہے, ساری دنیا کے حکمرانوں نے وزراء نے قبول کیا ہے, کہیں ان کو جانا پڑا ہے کہ ان کو معافی لینی پڑی ہے. لیکن یہاں بدقسمتی ہے, نہ معافی کی بات ہے نہ قبول کرنے کی بات ہے. یہاں سارے لوگوں کو لگا دیا ہے, اچھے بڑے لوگوں کو, کہ بتائے وزیر صاحب کا نام نہیں ہے. بابا وزیر صاحب کا نام نہیں ہے, وزیر صاحب کے بچوں کا نام ہے. اگر وزیر صاحب کا نام نہیں تھا تو پھر اتنی تڑپنا کیا تھی, پریشانی کیا تھی, پھر پارلیمنٹ میں یہ خطاب کائے کے تھے, یہ قوم سے خطاب کائے کے تھے, یہ وزیر سارے کے سارے لگ گئے اس لائن میں کہ یہ نہیں ہے. پھر اس کی کیا وضاحت کیا ہے آپ بتائیں. میں اور کہتا ہوں, میں اتنا بات نہیں کرتا. آپ یہ فرمائیے چانی صاحب, آپ بڑے سینئر آدمی ہیں, پوری زندگی آپ نے سیاست کی ہے, آپ ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, دانشور بھی ہیں. یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے واقعی جھوٹ بولا ہے جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا میں اپنے وزیر اعظم کو کیوں بولتا ہے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں, جو بیانات پاناما کے ظاہر ہونے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے خود, وزیر اعظم صاحب کے بچوں نے, وزیر صاحب کے قریبی ساتھیوں نے جو کچھ بولا ہے وہ سب میدان پہ لے آئے, ان کی آواز لے آئے, ایک اندھے کو کہیں کہ جناب یہ بیان سن کر ایک دوسرے کا بتائیے کیا, سب بولے گے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک بیان دوسرے بیان سے نہیں ملتا. ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی, آپ کیوں اتنی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھی ایک بات کریں سب قوم کو. اب آپ چھوڑے, میں پاناما کو کورٹ میں کیس ہے, خود دیکھیں, پاناما نے پریشان کیا ہوا ہے. مولوی صاحب یہ جو تضادات ہیں آپ کے, مثلا قطری شہزادے کا خط ایرریلیونٹ ہے. جی چانی صاحب یہ فرمائیے, آپ بات مکمل کر لیجیے چانی صاحب. جی میں کیا, ہمیں آپ نے میری پارٹی کے پوچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا, ایک سیدھی بات ہے, پوری قوم اس میں متفق ہے. جاوید چودھری صاحب بخدا میں آپ کو کہتا ہوں, حکومتوں کو دیکھے, وزیر اچھا وزیر, سمجھدار وزیر چودھری نثار علی خان صاحب ہے. انہوں نے ایک بیان میں نے خود سنا, ان سے سوال پوچھا, انہوں نے کہا بھائی میری ڈیوٹی تو نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم کے بچوں کو ڈیفینڈ کروں. وہ سمجھدار تھے, سچ بھی بول گئے نا, ان کو یہ کہنا تھا. ابھی جو ہے وہ پھنسے ہوئے. میں ایک بات کہتا ہوں ان کو, بات کر رہے ہیں بولنے سے
آپ خالد صاحب رفیق صاحب کی میں بات یہ کر رہا کہتا ہوں ان کی بات نہیں، وزیر نثار صاحب نے بھی کہا، ماروی صاحب دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پرانی جماعت ہے، ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ تضادات ہیں آپ کے بیانات میں. وزیر صاحب کی تقریریں ان کو سامنے رکھ لیں، تضاد نظر آئے گا آپ کو. جو جواب جمع کروائے گئے ہیں وزیر کے صاحبزادوں نے اور ان کی صاحبزادی نے، اس میں تضاد ہے. اب یہ جو نئے ڈاکومنٹس آئے ہیں یہ بھی ثابت کر رہے ہیں تضادات کو. تو یہ اتنے تضادات کے ساتھ آپ کیسے کیس کو چلا لیں گے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہے جو ان کو سارے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو اب نظر آ رہے ہیں اب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اتنے دنوں سے کیوں خاموش تھے؟ آپ کا خیال ہے چانڈیو صاحب کے جو نظر آ رہے ہیں وہ غلط نظر آ رہے ہیں، جو اعجاز صاحب کو وہ بھی غلط نظر آ رہے ہیں، اور اندھوں کو نظر آ رہے ہیں. مطلب اندھوں کو پہلی بات تو ان کو ابھی کیوں نظر آ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں نظر آ رہے تھے؟ اور وہ شروع سے کہہ رہے نہیں، شروع سے جب سے دیکھیے وزیر نے جب تقریر کی تھی خورشید شاہ صاحب نے کوئی تضاد فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 7 سوال لے کے آئے تھے، یہ 70 سوال دے دیے انہوں نے. جاوید صاحب کوئی تضاد ہے ہی نہیں نا. جس لینس سے وہ دیکھ رہے ہیں ان کو، اس لینس سے ان کو نظر آ رہے ہیں، پوری قوم کو نہیں نظر آ رہے. تو نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ کہہ رہا کہ جی پوری قوم کو نظر آ رہا ہے. لینس کا فرق، لینس چینج کر دیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لینس لگا دیں. نہیں، ان کا لینس کا مسئلہ ہے. ان کی لینس میں اس وقت الیکشن ایئر ہے اور انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، کیونکہ گورننس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جیسا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ، بات ساری یہ ہے کہ اس وقت تحریک کا سوال آپ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ پاناما. ان کو ڈیفرنٹ لینس سے. میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جنوری میں تحریک وہ چلا ہی اس کے خلاف ہے پاناما کے لیے. سائن جواب دیو، بتائیں یہ تحریک صاحب اب یہ جواب مانگ رہی، آپ ان کو جواب دیں. جاوید صاحب کا جنوری میں کیوں تحریک چلا رہے ہیں؟ کیوں نہیں، کہاں سے اور کدھر سے اور کہاں سے، مطلب کون سے شہر سے کتنے لوگ 25 5 10 کہاں سے نکلیں گے؟ مجھے جمع کر کے بتا دیں پلیز سارے شہروں کے نام. جانی صاحب جواب دیجیے. تحریک کی پہلی بات بات تو آپ کی یہی ہے، آپ کا کیس ہے کہ آپ نے تحریک شروع کرنی ہے. ڈیفینیشن بتا دیں. آپ چپ تو کریں، آپ چپ تو کریں. ابھی آرام سے گال کہی، تابع آرام سے گال کرو. آپ چڑھانے پہ آپ چڑھانے تو نا، چڑھانے تو میں کہتا ہوں ان کا میں احترام کرتا ہوں. ہم نے ایک پروگرام میں طے کیا تھا کہ ہم لڑائی نہیں لڑیں گے، اس لیے میں نے پھر کہا کہ آپ ذرا سنیں. دیکھیں ایک بات سیدھی ہے، ہم ابھی میں نے جو بات کی ماروی نے وہ سنی نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اندھے دیکھیں گے. میں نے یہ نہیں کہا، آپ ذرا عقل سے اور آنکھوں سے سن دیکھیں. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا اندھوں کو یہ پروگرام باتیں سنوائیں، وزیر اعظم کے بچوں کی اور لوگوں کی. اندھوں سے پوچھیں یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. سب بولیں گے یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ایک بات بھی نہیں مان رہا. یہ میں نے کہا. اب تحریک میں نام نہیں لینا چاہتا ماروی کی وجہ سے اور احترام کی وجہ سے. جب ہم نے مشرف کے خلاف، جب ضیاء الحق کے خلاف جب موومنٹ جب بھی چلی، یہ اس طبقے کے لوگ ہیں جو کہتے تھے ہے کہاں تحریک، کہاں بھائی کیا کریں گے تحریک. پھر آپ نے دیکھ لی جو تحریک چلی، آپ نے ایم آر ڈی کی بھی دیکھ لی، پھر بی بی کے لیے بھی دیکھ لی. ہم جہاں آغاز کرتے ہیں 10 لوگ بھی بیٹھتے ہیں، یہ 10 کے بڑھ کے 10 لاکھ کا مجمع بن جاتا ہے. بلاول صاحب نے آغاز کر دیا ہے، ہم شروع ہو گئے. اب آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، ابھی آپ حکومت میں ہیں. تب آئے گا جب ملائکہ آپ کے کاندھے پہ آ کر بیٹھیں گے، جناب تو سی چلو. ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ حکومت ہے. حکومت لوگوں کو اندھا بھی کر دیتی ہے. جنوری میں آپ تحریک شروع کریں گے چانڈیو صاحب، وہ ایک سیلاب کی طرح آئے گی، اسلام آباد کی طرف بڑھے گی اور حکومت کو بدل دے گی. چودھری صاحب ہم شروع کر چکے ہیں، جہاں جہاں بھی اجتماع ہوگا اس کو تحریک ہی کہیں گے. آپ اس کے بڑھنے کی رفتار اب آپ سنیں ذرا، میڈم سنیں، یہ بڑھتی چلی جائے گی. لاہور میں چند لوگ خود کو آگ لگا رہے تھے، لاہور میں چند لوگ قلعے میں تھے خواتین، لیکن آپ نے خود دیکھا ان کو جانا پڑا. ضیاء الحق نہیں رک سکا لوگوں کے سامنے، مشرف نہیں روک سکا. اب میں مشرف کا نام لوں گا تو غصہ ہو جائے گا. اب میاں صاحب کی بات ہے، میاں صاحب سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں محنت زیادہ کرنی پڑے گی. ان کے پیچھے بڑی طاقتور ادارے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے کوئی کورٹیں بولتی ہیں جیسے بی بی کے خلاف کورٹ نے بولا، ہمارے خلاف جس انداز سے کورٹ بولتی رہی، اب بولتے ہیں اس انداز سے. ظاہر ہے پتا ہے. پہلی بات تو چوئی صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز انہوں نے کہا کہ ابھی شروع ہو گئی، آپ کو نظر نہیں آئی. کیا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی امکان، کوئی کہیں سے؟ وہ مجھے نہیں دکھانا چاہتے، وہ آپ کو دکھانا چاہتے. ہمیں تو نہیں نظر آ رہی. جب آپ کو نظر آ جائے گی تو پھر قوم کو بھی سمجھ آ جائے گی. جیسا یہ فرمائیے گا، جیسا یہ فرمائیے، یہ مولوی صاحب کا ایک نقطہ
ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لینس کا پرابلم ہے آپ کا, جب تک آپ لینس نہیں بدلیں گے آپ کو حقائق نظر نہیں آئیں گے. بس اصل میں ایک آنکھوں کے سامنے لینز ہوتی ہے, ایک دماغ کی بھی لینز ہوتی ہے جہاں سے سمجھتا ہے آدمی. وزیراعظم نواز شریف تیسری دفعہ وزیراعظم بنے ہیں, وزیراعظم ہاؤس میں جا کے یہ ایک چھولداری لگا لیتے ہیں اور اس میں بیٹھ کے تسبیح کرتے رہتے ہیں. عمران خان تو صرف پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے, یہ تو اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ سارا آپ نے پچھلے 30-35 سالوں کے اندر دیکھا ہے, یہ تو خدا اللہ والے لوگ ہیں, ان کو دنیا سے کیا لینا دینا, کوئی اختیارات کی ان کو نہیں ہے, وہ صرف عمران خان کو ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے, میں نے جو موٹو گینگ کے بارے آج پریس کانفرنس کے بارے میں کہا نا, عمران خان پہ اعتراض ہے کہ ایک روز پہلے پریس کانفرنس کر کے تو عدالت کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں, اور خود پریس کانفرنس کی irrelevant ادھر ادھر کی باتیں کی, یعنی خود نہیں وہ اثر انداز ہونا چاہتے, وہ صرف ہمیں بتانا چاہتے ہیں. اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کا نام نہیں ہے, تو پھر اللہ کے بندو یہ قوم کے پیسے پہ پل رہے ہو اور پھر ڈیفینڈ کرتے ہو اس کی اولاد کو, کیوں آ کے بار بار یہاں پر بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہو جب وزیراعظم کا نام نہیں ہے. اور وہ مجھے تو حیرت ہوئی, میری بات ذرا ہو جائے, ایک بات میری آج ضرور سن لیں چوہی صاحب, چوہی صاحب ایک فکرہ, میں اسد عمر کا واقف ہوں اور محمد زبیر اس کے بھائی ہیں. آپ یقین کریں میں قیاس کرتا تھا کہ دونوں بھائیوں کے اندر کوئی مماثلت, کوئی کردار کی خوبی, آج جتنا بھانج محمد زبیر نظر آیا ہے میں نے اپنی زندگی میں, میری زندگی گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, اور میں نے آج اتنا بھانج آدمی نہیں دیکھا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مالک صاحب یہ فرمائیے کہ یہ پریس کانفرنسوں میں فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب کل آپ عدالت جا سکتی ہیں تو وہ ایک پریس کانفرنس عمران خان صاحب کر دیتے ہیں, دوسری آپ کی پوری ایک ٹیم ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہی اسی قسم کے بیانات دہرا دیتی ہے. دوسری چانڈیو صاحب کا یہ نقطہ ہے اور اعجاز صاحب کا بھی یہ نقطہ ہے کہ جب یہ کیس ہی آپ کا نہیں ہے, حکومت کا نہیں ہے, تو حکومت کے وزراء, حکومت کے ارکان کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ پریس کانفرنس پہلی کس نے کی, ہم نے یا انہوں نے عمران خان ہے, جواب دینا آپ پہ فرض ہے. نہیں, obviously ہمیشہ وہی پہلے ہی کرتے ہیں. بھئی کل ہے نا کیس, تو کل جا کے دے دیتے, اتنی جلدی کیوں؟ ہر چیز کی جلدی ہے, پی ایم ہاؤس پہنچنے کی جلدی ہے, پریس کانفرنسز کرنے کی جلدی ہے, تو جواب تو بنتا ہے نا. اگر انہوں نے نہیں کی ہوتی پریس کانفرنس, ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پاس باقی اور بڑے کام ہیں, ہم گورننس میں بہت بزی ہیں. تو سوال آپ سے یہ ہے, سوال یہ ہے کیا پرائم منسٹر صاحب پاناما میں انوالو ہے؟ یہ موٹو گینگ, یہ جو دوسرے جو لفظ یوز کیے ہیں وزیروں کے لیے, یہ ایک لینگویج ہی آؤٹ ہے. یہ کس قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں؟ یہ کنڈیمنیبل لینگویج نہیں کہ یہ ہر دفعہ پاناما میں انوالو ہیں, پلوٹ کریں انوائرمنٹ. دوبارہ سنا دیں اس کی لینگویج. ڈیفینڈ کیوں کر رہی ہے؟ پھر الزامات تو پرائم منسٹر پہ ڈال رہے ہیں نا, اگر نہیں ڈالتے تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ڈالتے خود ہے, پھر پوچھتے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں. بھئی آپ ہی نے ڈالے نا, ظاہری بات ہے پرائم منسٹر ہے, ہمارے ہیں, پورے ملک کے ہیں, ظاہری بات ہے ڈیفینڈ تو سب کریں گے. اچھا ایک سیکنڈ, صرف وزیر نہیں کریں گے, ایک ایک کارکن کرے گا, ایک ایک ووٹر کرے گا. تو اگر ان کو تھوڑا خوف ہے کہ یہ صرف وزیر, کون سے وزیر کریں, کیا کریں, سب کریں گے, کیونکہ آپ نے بات شروع کی ہے, تو اب آپ جواب بھی سنیں. آپ نے فیصلہ پریس کانفرنس میں کرنا ہے تو عدالتوں کی کیا ضرورت ہے؟ عدالتوں کو ختم کر دیں, ایک پریس کانفرنس کریں, دوسرا بندہ پریس کانفرنس کرے, لوگ ووٹنگ کر لیں اور جواب دے دیں اور فیصلہ ہو جائے. میں نے تو آپ سے شروع میں کہہ دیا کہ ہم نے تو نہیں شروع کی نا, اگر وہ نہیں کرتے تو ہمیں نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. اب بات یہ ہے کہ یہ اتنا ہی ٹائم جس طرح سے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے جو شروع کی, یہی ٹائم اگر نہیں, یہی ٹائم اگر یہ گورننس کے پی کی تھوڑی بات کر لیں, جہاں ان کا کام بنتا ہے, 1 سال رہ گیا, تھوڑا جا کے کام کر لیں. چانی صاحب آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اگر وزیراعظم کا نام آتا ہے تو حکومت ڈیفینڈ کرے گی اپنے وزیراعظم کو. پاکستان مسلم لیگ نون کا ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایک کارکن اپنے وزیراعظم کو, اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرے گا, ایک ووٹر کرے گا, تو آپ تو چند لوگوں کو بھی یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہلو چانی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی چانی صاحب. آپ محسن چودھری صاحب, اچھا میری ٹھیک اب آ گئی ہے. میری گزارش ہے, میں آج آپ کے پروگرام میں دوسری بار اعجاز صاحب کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں. وہ میں نے پریس کانفرنس دیکھی تھی. زبیر صاحب مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, بات کرنی کبھی مجھے مشکل کبھی ایسی تو لگتی, یہ کبھی ایسے پریشان نہیں تھے. میں زبیر صاحب سے کہہ رہا ہوں
जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके चेहरे के तासरात ऐसे बन जाएं, खुदा के वास्ते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ना आए। आज आप बड़े परेशान थे, हम खुद आपको देख के परेशान थे। एक दूसरी बात आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मालवी साहिबा जवाब दे रही हैं, कहां है, हमें तो नजर नहीं आती। इनको मुशर्रफ का जाना नजर नहीं आ रहा था, जब चला गया तब इन्होंने देखा कि वो चला गया है। असल बात तो ये है। अब इनको हम क्या बैठ के जवाब देंगे, क्यों इनको जवाब दें? हम अपोजिशन में हैं, हमारा हक बनता है हम तनकीद करें, बात करें। आप हुकूमत में हैं, आप उस अंदाज से आए। सीधी बात तो ये। अब आप पूछे और क्या पूछना चाहते हैं? जी ठीक, एजाज साहब की तरफ जाएं। एजाज साहब ये फरमाइएगा सर, ये जजों पे असरअंदाज होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि जब हियरिंग है कल, तो उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो सारे सबूत जो आपने अदालत में जमा करवा दिए उनको कौम के सामने रखना, मीडिया के सामने रखना, इसकी क्या वजह है सर? क्या जरूरत है? क्या आपका ख्याल ये है कि मीडिया बेहतर फैसला कर सकता है, लोग ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं और अदालतें बेहतर फैसला नहीं कर सकती? चौधरी साहब, हम एक ऐसे निजाम के शिकंजे में फंसे हुए हैं कि वहां पर एक सीनियर वजीर पार्लियामेंट एक फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहता है कि मियां साहब फिक्र न करें, ये जिस तरह नंदीपुर भूल गया, जिस तरह LNG भूल गया, जिस तरह फलाना नीलम जेलम भूल गया, ये भी चंद दिनों में भूल जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। आज 9 माह हो गए, ये जो गुड गवर्नेंस के बड़े दावेदार बनते हैं ना, 9 महीने हो गए, इस कौम को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। ये गवर्नेंस का तो ये आलम है कि यहाँ लाहौर के जिना हॉस्पिटल में वो खातून 3 अस्पतालों में फ्री है लाहौर के, बिलाखिर ठंडे फर्श के ऊपर उसने अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दे। रोते हैं गुड गवर्नेंस को। ये वो लोगों ने मजाक बना लिए हैं। लोग कहते हैं ना जी स्कूल में जगह नहीं है, वो कहते हैं आप ऑरेंज ट्रेन में बैठे हैं। वो कहते हैं अस्पताल में बेड नहीं है, वो कहते हैं आप ऑरेंज ट्रेन में जाके बैठे हैं। ये अब तमाशा इनकी गुड गवर्नेंस का लगा हुआ है। मैं ये कहता हूं, हम क्यों हैं? हम पार्लियामेंट में जॉइंट अपोजिशन ने इनको कहा कि बैठ के TOR बना लें, जॉइंट अपोजिशन ने कहा कानून साजी कर लें। उसके बाद हमने देखा कि वहां पर अददी अक्सरियत इनकी जो है ये आगे नहीं बढ़ने दे रही, हम कौम के पास चले गए। हमने इस केस को 9 महीने से जिंदा रखा, अपने लिए नहीं। चौधरी साहब, खुदा का वास्ता है, इस पॉइंट को समझ लें। अपने लिए हमारा कुछ इससे हासिल नहीं होना। इससे क्या हासिल होना है? कौम की लूटी हुई दौलत और डाकुओं का पता चलना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बिलाशुबा ये आपका क्रेडिट है कि आपने इस इशू को जिंदा रखा। यही असल आपने क्रेडिट छीन नहीं सकता, लेकिन मेरा सवाल असल में क्रेडिट जी कि आपने अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अदालत को अपना इंडिपेंडेंटली फैसला कर रहे थे। मैं ब्रेक लेनी है, अगर आप मुझसे पूछें। वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मालिक साहब, देखिए आप गुड गवर्नेंस जवाब नहीं दिया, सॉरी, आपने सवाल की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस तो पंजाब में जो नजर आ रही है वो भी आपके इन्होंने जो कहा ना तमाशा, और पनामा पे काम कर रहे हैं तो वो मसला हल नहीं हो रहा, गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं वो हल नहीं हो रहा। इन्होंने वर्ड्स यूज किए तमाशा, मजाक, गवर्नेंस। आपने सवाल मुझसे किया था, नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो बाय इलेक्शंस में ये रिजल्ट्स नहीं आते। तमाशा मजाक सिर्फ एक चीज का हो रहा है, वो ये हो रहा है क्योंकि इनको जो है अपनी गवर्नेंस की फिक्र ही नहीं है। अगर ये अपनी गवर्नेंस पे थोड़ी तवज्जो दे दें तो ये रोज जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आपको नहीं मिला। आपको मैं बताती हूं, पाकिस्तान आपको वोट दे दे तब भी पनामा के इशू रहेगा, वो हल नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल सही बात की है। ये अलाइव रखना चाह रहे हैं अपने मफाद के लिए, कौम के मफाद के लिए नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ जो जवाब इन्होंने आपको नहीं दिया। मैं बताती हूँ ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, कल जब है केस तो आज आके क्यों की? क्योंकि डेफिनेटली उनके पास कोई ऐसी चीज है ही नहीं, तो वो एक ओपिनियन फॉर्म करना चाह रहे हैं, प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। और एक दिन पहले का मतलब ये अदालत को दबाना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली, अगर कोई ठोस चीज होती तो खामोशी से कल सरप्राइज मिल जाती हमें। आपका ख्याल ये है कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालत दब जाएगी, वो इनके हक में फैसला कर देगी? नहीं, कोई ऐसी खुदा ना खासा ऐसी कोई चीज नहीं होनी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। कोई इनके कहने से परेशानी किस चीज की है? परेशानी नहीं है ना। मुझे तो इनकी लेंस पे शक है, क्योंकि मुझे तो बॉडी लैंग्वेज और कोई इश्यूज नहीं लग रहे। मसला इनका सिर्फ ये है कि इन्होंने तमाशा इन्होंने लगाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने करनी है। सीधा सवाल है सर, ये इनके पास टाइम फारिग बहुत है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी सर? जब हियरिंग है तो दोबारा मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप अदालत को पुश क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे अर्ज करता हूं, हम तो जी पार्लियामेंट को भी पुश कर रहे हैं, हम
عوام کو بھی پش کر رہے ہیں, عدالت کو بھی پش کر رہے ہیں. میں تو بالکل, آپ مجھے پھانسی چڑھوا دیں, آپ مجھے پھانسی چڑھوا دیں, لیکن یہ بات میں کر رہا ہوں. آپ ایک ایسے نظام کے اندر ہیں چوہدری صاحب, کتنا جھوٹ اور کتنی منافقت ہم کر سکتے ہیں. یہاں جناب تھانے بکتے ہیں, یہاں انصاف بکتا ہے. آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں, یہ ہے تیسری دفعہ کے وزیر اعظم, اور کم و بیش وقفے سال اس ملک کو 33 سال سے لوٹ رہے ہیں. کس کو یہ بات نہیں پتا؟ یہ سب سے بڑے ڈاکو اور لٹیرے ہیں. میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں آپ کو ان کی گڈ گورننس کی باتیں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مینار پاکستان پہ پکھیاں جھلتے تھے, لوڈ شیڈنگ نہیں ختم کر سکے, گندا پانی پیتے ہیں لاہور کے لوگ, جہاں لاہور میں رہتا ہوں. اس لیے یہ ہمیں گڈ گورننس بتاتے ہیں. اس لیے ان کے پاس کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کیوں اتنی اسمائل کر رہے ہیں؟ آپ ایک دم سے کیسے مل گئے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, سوائے اس کے اپنا مال, اپنا پیسہ بچانے کے لیے ساری حکومت کی ساری مشینری, سارے وزیر, سارے مشیر جو ہیں, وہ حکومت, ساری حکومت پیناما پیپرز کے اندر شریف فیملی کو بچانے کے لیے لگی ہوئی. پاگل ہو گئی ہے, پاگل ہو گئی ہے پاناما میں, پاگل ہو گئے. اب آپ چانڈیو صاحب سے سنیں. چانڈیو صاحب کون پاگل ہو گئے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں بجائے اس کے کہ اب اس کا معاملہ کریں. پاکستان اسلامی ملک کو, اچھا میں حکومت کا حصہ ہوں, ایکسکیوز می, آپ تو کہہ رہے ہیں پوری پاگل ہو گئی حکومت. آپ کو یہ سچ ہے, آپ نہیں, لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی اور چیز ہے نہیں نا کہنے کو, کچھ دکھ نہیں رہا نا ٹی وی پہ, تو بس یہ اسی طرح کی چلو بابا فضول قسم کی کانورسیشن. بتا دیں کیا ترقی کی, حکومت کی بڑی بکری ہو رہی ہے میں کیا ترقی کی. او یار ٹھیک ہے ماروی, ایک بات کروں, آپ کو ناراض نہیں ہونا. آپ جب بھی ایسے پروگراموں میں آتی ہے, دلیل کے بجائے گھر والی لڑائی شروع کر دیتی ہے. گھر اور ہے, ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ کے چینل پہ بات کرنا, لڑائی نہ کرے, دلیل دے, میں چپ ہو جاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں چودھری صاحب, آسان بات ہے. ہلو جی جی جی, آواز آ رہی چانڈی صاحب آپ کی, فرمائیے, جاری رکھیں. میں کہہ رہا ہوں پاکستان دنیا کے بڑے اسلامی ملکوں میں سب سے بڑے باوقار ایکٹمی ملک ہے. ان کے سربراہ, اس کے وزیر اعظم کو بھی ایک باوقار جرأت مند رہنما کا چہرہ دکھانا چاہیے. اور 1 سال رہ گیا ہے اختیار میں, پوری دنیا میں کہیں کسی حکومت نے ڈیفینڈ نہیں کیا پاناما کو. ان کو بھی باوقار ہونا چاہیے, قوم کے سامنے آ جائیں کہ میرا نام نہیں ہے, بچوں کا نام ہے, لیکن آپ کا یہ اتنا بڑا مطالبہ ہے, میں تو بے گناہ ہوں, میں آتا ہوں. نیا مینڈیٹ لے لیں, اچھی بات ہے. نیا مینڈیٹ نہیں لیتے, اپنے کسی دوست کو, بہت رشتہ دار بھی حکومت میں بیٹھے, کسی رشتہ دار کو رکھ لیں, حکومت دے دے, بحران سے جان چھڑائیں, ملک کے لوگوں کو آزاد کرے. کیا باتیں کرتے ہیں. میں چانڈیو صاحب کی تائید کرتا ہوں اس بات کے اوپر. چودھری جاوید چوہدری صاحب, بڑی مہربانی آپ, میں تائید کرتا ہوں چانڈیو صاحب کی. میں آپ کو بتاتا ہوں, آج جو چوہدری صاحب کو دیتے ہیں ایک فکرہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, نہیں, جن کا ہے انہی کے پاس رہے. ہاؤس میں اکثریت پی ایم ایل این کی ہے, انہی کے پاس رہے. لیکن کیا سارے کیا شریف فیملی کے یہ سارے ملازمین ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر 342 بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے چوہدری صاحب یہ نہ کہیں آپ, ان کے اوپر اتنا بڑا ان کے اوپر الزام لگا ہے. یہ اس کی صفائی میں آپ کو بتاتا ہوں, آج جو پریس کانفرنس والا گینگ تھا نا, پریس کانفرنس والا گینگ, انہوں نے کہا کہ لنک ڈھونڈیں, وہ لنک نہیں ملا. وہ کاغذ جو بار بار دکھا رہے تھے, جواب تو دینا, میری صرف بات تو سن لیں. وہ جو کاغذ لہرا رہے تھے نا پریس کانفرنس گینگ والے, وہ کاغذ irrelevant کاغذ تھا. یعنی جو ثبوت 40 صفحے تحریک انصاف نے پیش کیے ہیں, اس کے اوپر کوئی بات گینگ نے نہیں کی ہے. یعنی آج سب سے اہم بات یہ ہے, ایک فکرہ بھی اس کاغذ کے اوپر نہیں کیا. ایک کوئی پرانا کاغذ اٹھا کے بتا رہے تھے کہ یہ انہوں نے لکھ کے بھیجا. آخری سوال آپ سے چانی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ اس مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا اس ایشو کا, یہ پھیلے گا, یہ آگے جائے گا, 2018 تک چلتا جائے گا, سارے فیصلے ہو جائیں گے. میں عدالت پر شک کا اظہار نہیں کر سکتا,
لیکن سیاسی حالات بتا رہے ہیں، ملک کے حالات یہ معاملہ اور کھینچیں گے، 18 تک لے جائیں گے. اصل بات یہ ہے ان میں ہمت نہیں ہے. ساری عمر میاں صاحب نے کہا فلاں چور احتساب. آج آپ احتساب کا مطالبہ پوری قوم کر رہی ہے تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آ جائیں، پیش کریں آپ کے سامنے خود کو کہ جناب مجھ سے احتساب شروع کریں. ساری عمر پیپلز پارٹی کو قوم کے سامنے آ جائے، قوم کے سامنے آ جائے. جوئی صاحب ایک فکر ہے میں نے بھی کہا ہے. یہ درویش جوئی صاحب یہ کیس سے اس طرح بھاگ رہے ہیں. تیسری دفعہ وکیل تبدیل کیا ہے. تحریک انصاف کے حامد خان صاحب نے جواب دیا تھا، آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا. تیسری دفعہ وکیل تبدیل کر رہے ہیں. یہ انہوں نے پاکستان جیسی ایٹمی قوت کو بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے یہ گڈ گورننس کے دعوے لے کے چلنے والوں نے. اکانومی تو بڑی اچھی جا رہی ہے. جی ہاں اچھی جا رہی ہے. ایک بچہ 1.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے آج پاکستان میں. پیپلز پارٹی کے وقت میں لاہور میں روٹی 3 روپے کی تھی، آج روٹی 6 روپے کی ہے لاہور میں. جوئی صاحب روٹی کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. ان کو ذرا ان کا اصل میں مسئلہ نہیں ہے نا. آپ غریب آدمی کا پوچھیں، پیپلز پارٹی کے دور میں روٹی 3 روپے کی، آج ہو گئی 6 روپے کی. مہمانوں کا شکر گزار ہو. خاصا گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. کل کا دن بہت اہم ہوگا. کل جو عدالت میں ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.